بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحری کھانے میں تاخیر اور افطار کرنے میں جلدی کا حکم کیوں دیا گیا؟ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر یہی معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے اور افطار جلدی سے کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ کوئی شخص سحری میں اتنی تاخیر کر بیٹھے کہ اذان شروع ہو جائے تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ مندرجہ بالا احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح ہوا کہ سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے اور انسان بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک ٹکڑا یا منکا کے چند دانے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح افطاری جلدی کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس طرز افطاری سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، ستاروں کے ظاہر ہونے تک انتظار کرتے ہیں، جس سے نجوم پرستی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک امت مسلمہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، اس وقت تک سنت کی پابندی اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہے گی۔